شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز، میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں، آپ لوگوں کو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں کیسی لگتی ہیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے جو میں سٹوریز لے کر آئی ہوں انہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ میری آج کی سٹوری پر لائکس ٹارگٹ جو ہے وہ 300 ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اسے ضرور کمپلیٹ کریں گے۔ میرے چینل کی سٹوریز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی ان کو شیئر کیا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سید سلمان شاہ انڈیا سے شیئر کر رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ میں اپنے دادا ابو کے والد صاحب کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب ہم لوگوں کے دادا ابو کے والد صاحب جو تھے وہ بلوچستان سے انڈیا گئے تھے، اور وہ بہت بڑے سید پیر صاحب تھے۔ تو وہاں کے ایک نواب کو پتہ چلا کہ بلوچستان سے ایک بہت بڑے سید پیر صاحب یہاں پر آئے ہیں، تو انہیں اپنے گھر دعوت دی، اپنے محل میں بلایا، ان سے بات چیت کی، اور ان کو باتوں باتوں میں یہ بتایا کہ میری بیٹی پر ایک جن عاشق ہے۔ ہم لوگ بہت سے عامل حضرات اور بہت سے پیر فقیروں کے پاس اس کو لے جا چکے ہیں، لیکن وہ جن جو ہے میری بیٹی کی جان نہیں چھوڑتا، وہ پھر واپس اس پر آ جاتا ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور ہماری مدد کریں۔ تو دادا ابو کے جو والد صاحب تھے وہ بہت بڑے پیر بھی تھے، وہ اتنے خوبصورت تھے، سید تھے، وہ اپنے چہرے پر نقاب رکھا کرتے تھے، بہت پہنچے بزرگ بھی تھے۔ انہوں نے، وہ جو نواب تھے، انہیں یہ کہا کہ اب اپنی بیٹی کو میرے پاس لے کر آئیں، میں اپنی بیٹی کو بلائیں، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جو نواب تھے انہوں نے جب اپنی بیٹی کو بلایا تو وہ دادا ابو کے والد صاحب جو تھے ان سے باتیں کرنے لگ گئے۔ جیسے وہ لڑکی باتیں کرنے لگی، باتیں کرتے کرتے اس میں ایک دم ایک مرد کی آواز میں اس نے بولنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہنے لگی، تم سے پہلے بہت سے پیر فقیر آئے ہیں لیکن کوئی بھی مجھے اس لڑکی سے دور نہیں کر سکا، تم بھی کچھ نہیں کر سکو گے۔ اور ایک دم سے بہت زیادہ خوفناک آواز میں اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تبھی وہ جو دادا ابو کے والد صاحب تھے انہوں نے ایک کلام پڑھی اور اس لڑکی کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا، اور پھر قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے انہوں نے قرآن پاک کی آیات پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے اس لڑکی کے جسم سے وہ جو جن تھا ایک کالے رنگ کا دھواں بن کے نکل گیا، اور وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے واپس ہوش آیا تو وہ بالکل نارمل تھی، وہ جن اس کو چھوڑ چکا تھا۔ سلمان کہتے ہیں، ہم لوگوں کے دادا ابو کے جو والد صاحب تھے ان کا مزار آج بھی انڈیا کے ایک گاؤں میں ہے، مسجد کے برآمدے میں ان کا مزار ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بہت پہنچے بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سید سلمان شاہ نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا۔ لسنرز، بے شک اللہ نے اپنے جو نیک بزرگ ہوتے ہیں، خاص طور پر جو سید گھرانے سے ہوتے ہیں، ان کو اللہ نے بہت رتبہ عطا کیا ہے، اور جو پیر ہوتے ہیں پھر عبادت کرتے ہیں تو اللہ ان کو ان کی عبادت کے عوض اور بھی کرامات نواز دیتا ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں سینڈریلا۔ سینڈریلا کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ اپنی مومانی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آج سے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ مومانی کی جب شادی ہوئی تو ان کو اولاد کا انتظار تھا، لیکن بہت علاج بھی کروایا انہوں نے، تو ان کو اولاد کی خوشی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ تو ان کو کسی نے یہ کہا کہ ایک اللہ والے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان سے دعا کروائیں، دم کروائیں، ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے آپ کو شفا مل جائے اور اللہ آپ کو اولاد عطا کر دے۔ تو وہ جو اللہ والے تھے ان کے پاس گئی میری مومانی، تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے جب مومانی کو دیکھا، دم کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تم نے یہاں پر 7 اتوار میرے پاس دم کروانے آنا ہے، انشاءاللہ اللہ تمہاری گود ضرور بھر دے گا۔ تو پہلی اتوار بھی وہ چلی گئیں، بالکل ٹھیک رہا، دوسری اتوار بھی گئیں۔ جب تیسری اتوار کو گئیں تو مومانی بتاتی ہیں کہ وہاں پر ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ کچھ پڑھائی کر رہے تھے،
تو ایک دم سے وہ جو عورت تھی اس میں عجیب و غریب انداز میں ایک مرد بولنے لگ گیا جو بہت زیادہ ڈراؤنی آواز میں باتیں کر رہا تھا۔ تبھی وہ جو بزرگ تھے انہوں نے میری ممانی کو اشارہ کیا اور کہا کہ یہاں پر آ کر میرے پاس بیٹھو۔ ممانی ڈرتی ڈرتی وہ جو بزرگ تھے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ جو عورت تھی اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور اس کا جو جسم تھا وہ بھی بہت زیادہ بڑا بڑا اور عجیب لگ رہا تھا۔ سر اس نے نیچے کیا ہوا تھا۔ تبھی وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے پوچھو کہ تمہیں کب اللہ اولاد عطا کرے گا۔ تو ایک دم سے جب میری ممانی نے اس سے پوچھا یہ کویسچن تو اس نے یہ جواب دیا 7 سال کے بعد، مردانہ آواز میں اس نے یہ کہا کہ 7 سال کے بعد اللہ تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ جس پر ممانی نے ڈرتے ڈرتے پھر پوچھا کہ یہ شادی کے 7 سال کے بعد یا اس سے آگے 7 سال کے بعد؟ اس نے پھر بہت زیادہ کرخت آواز میں، بہت اونچی آواز میں یہ کہا کہ یہ شادی کے 7 سال کے بعد۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ممانی کو اشارہ کیا کہ بس اب تم جا کر واپس بیٹھ جاؤ۔ ممانی اٹھی اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی آوازوں میں غرانے لگ گیا۔ وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کو سر کے بالوں سے پکڑ لیا، چوٹی سے پکڑ لیا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے وہاں پر ایک کمرہ تھا جس میں کچن بھی تھا ان کا، وہاں پر لے گئے۔ وہاں سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہاں پر ایک بہت بڑی کڑاہی میں سرسوں کا تیل جو تھا وہ ابل رہا تھا، بہت گرم گرم سرسوں کا تیل تھا وہاں پر۔ جیسے وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اس کچن کا دروازہ بند کیا تو اس عورت کا سر پکڑ کر اس ابلتے ہوئے وہ جو سرسوں کا تیل تھا اس کڑاہی میں ڈال دیا۔ اندر سے بہت زیادہ اونچی چیخو پکار آ رہی تھی اور وہ جو چیخنے کی آوازیں تھیں وہ کسی مرد کی تھیں، کسی عورت کی آوازیں نہیں تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ وہ جو عورت تھی وہ بے ہوش تھی۔ اس کے ورثہ اس کو اٹھا کر باہر لے کر آئے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اتنے کھولتے ہوئے گرم تیل میں اس کا سر ڈالا گیا تھا لیکن نہ تو اس کا چہرہ جلا تھا، نہ ہی اس کے سر کے بال اور سر کی سکن ڈیمیج ہوئی تھی۔ وہ جو بزرگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک بہت طاقتور سخت جن کا قبضہ تھا، وہ اس کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کو بہت مہلت بھی دی تھی کہ اس کو چھوڑ دو لیکن وہ نہیں چاہتا تھا۔ پھر اینڈ میں اس کا انہوں نے اس طرح سے علاج کیا، اس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا۔ اس کے بعد 7 سال گزرے تو ممانی کو اللہ نے اولاد عطا کی۔ پھر ممانی کبھی بھی اس دربار پر وہ جو اللہ والے تھے ان کے پاس نہیں گئیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سنڈریلا نے سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی پریانکا شیئر کر رہی ہیں۔ پریانکا کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ اپنے نانا ابو کی بتائی ہوئی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ 90s کی بات ہے۔ تب نانا ابو بھی بنارس کے پاس والے ہی ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہاں سے شروع ہوا ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنا حادثہ۔ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے۔ ہوا کچھ اس طرح سے، ایک رات کی بات ہے۔ ایک کسان اپنے کھیتوں میں اپنی زمینوں پر پانی وغیرہ لگا رہا تھا اور اس کے بعد وہیں پر اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔ ایک دم سے اس کو اپنے چہرے کے اوپر جلن محسوس ہونے لگ گئی۔ جیسے ہی اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ لگایا تو اس کے چہرے کے اوپر سے خون نکل رہا تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے چہرے کے اوپر کسی نے پنجے مارے ہیں۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب یہ معاملات روز بروز بڑھنے ہی لگ گئے۔ یہی نہیں، بنارس کے آس پاس کے گاؤں میں بھی لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہونے لگ گئے۔ جب بھی کوئی رات کے ٹائم اپنے گھر کی چھت کے اوپر اکیلا سوتا تھا یا کسی گلی میں باہر اکیلا سویا ہوا ہوتا تھا کھلے آسمان کے نیچے، اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا تھا۔ کوئی نہ دکھنے والا وجود آ کر اس کو اس طرح سے نقصان پہنچاتا تھا۔ وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی کسی انسان کو کھاتی نہیں تھی، بس اس کے چہرے کے اوپر اس طرح سے پنجے مار کر اس کو زخمی کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، جو نانا ابو تھے ہم لوگوں کے، وہ بھی اپنے گھر کی چھت پر سو رہے تھے۔ تو نانا ابو یہ کہتے ہیں مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے میرے جسم کے اوپر بہت زیادہ دباؤ سا محسوس ہو رہا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے اوپر سے کوئی گزر کر گیا ہے اور وہ ایک دم سے غائب ہو گیا۔ نانا ابو بہت زیادہ ڈر گئے اور وہ نیچے آ گئے۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں کے ساتھ یہ واقعات بھی بڑھنے لگ گئے۔ یہ 2010 کی بات ہے۔ ہم لوگوں کے گھر کے پاس والے گھر میں ایک لڑکی کی برتھ ڈے تھی۔ ہم لوگوں کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہوا تھا، ہم لوگ بھی ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ جب ہم لوگ واپس آئے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی ان کے گھر میں شور برپا ہو گیا۔ ان کی بیٹی کے چہرے کے اوپر کسی نہ دکھنے والی مخلوق نے آ کر اسی طرح سے حملہ کیا
اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات اور طرح سے بھی ہوئے تھے۔ جب ان کو یہ مخلوق نقصان پہنچاتی تھی تو بعض لوگ یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے تھے۔ وہ اتنے خوفزدہ ہو جاتے تھے، اتنے بیمار ہو جاتے تھے۔ یہ واقعات جو تھے ہم نے خود بھی دیکھے 2010 میں ہم لوگوں کے نیبر میں جب یہ واقعہ ہوا، اور جو نانا ابو نے بتایا تھا یہ بالکل اسی سے ریلیٹڈ تھا۔ کوئی بھی نہیں جان سکا کہ یہ غیر مرئی مخلوقات کی ایسی کون سی قسم تھی جو اکثر اس طرح سے انسانوں کو زخمی کر جایا کرتی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو پریانکا نائک نے انڈیا سے شیئر کی۔ لسنرز، یہ میں ابھی دیکھ رہی تھی، پچھلے دنوں کی ہی بات ہے۔ وہ کیا ہے، بہت زیادہ پاپولر ریئلٹی شو ہے پاکستان کا، میں بہت شوق سے دیکھتی بھی ہوں۔ اس میں بھی وہ دکھا رہے تھے کہ ایک جانور ہے سندھ میں، اکثر دیکھا گیا ہے، یہ جانور نما مخلوق ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جانور نما مخلوق ہے اور وہ آ کر بہت زیادہ جانوروں کو نقصان پہنچاتی ہے، خصوصاً بکریوں کو۔ بلکہ انویسٹیگیشن میں وہ لوگ ایک جگہ پر بھی گئے تھے جہاں پر ایک رات میں 25 بکریوں کا خون آ کر اس نے پی لیا۔ وہ بھی بالکل، اس کو بلڈ سکر بھی بولتے ہیں، وہ خون چوسنے والی کوئی مخلوق ہے۔ اس کے اوپر جب وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتی ہے، اب پلک جھپکتے وہ سامنے آتی ہے اور پھر غائب ہو جاتی ہے۔ جانوروں کے علاوہ اس نے ایک گاؤں میں، وہ بھی سندھ کا ہی شاید کوئی گاؤں تھا، وہاں پر ایک گاؤں میں ایک بچے کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا۔ وہ اپنے گھر میں بچہ سو رہا تھا تو اس مخلوق نے آ کر جب اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کی آنکھ ڈیمیج ہو گئی تھی اس بچے کی، لیکن اس کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیونکہ گھر والے فوراً جاگ گئے تھے۔ وہ بھی مخلوق دیکھنے میں ایسی ہی ہے جیسے کتے کی طرح اس کا حلیہ ہوتا ہے، اور وہ ایک دم سامنے آتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے۔ اسی سے مجھے ایک اور بات یاد آئی ہے، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی تھی، اس میں میں نے پکس بھی شیئر کی تھی۔ وہ بھی مجھے کہاں سے کسی نے شیئر کی تھی، میرے خیال سے ڈی جی خان سے مجھے شیئر کی تھی۔ اس سے آگے کوئی گاؤں تھا، وہاں پر رات کے ٹائم 2 کسان جو تھے وہ اپنے کھیتوں سے آ رہے تھے تو ان کے اوپر بھی ایک جانور نے حملہ کیا تھا، اور ان میں سے ایک بھاگ گیا تھا اور ایک کو اس نے کھا لیا تھا۔ اس کی تصویر بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ مجھے جہاں تک میرا مائنڈ جاتا ہے، مجھے شک پڑتا ہے شاید یہ وہی مخلوق ہے، کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ وہاں پر باندھے باندھے وہ غائب ہو گئی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا مخلوق ہے، یہ جنات کی ایسی کون سی قسم ہے جو اس طرح کے روپ میں آتی ہے اور انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہے۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ سب پر اپنا رحم کرے۔ جس جگہ پر بھی یہ مخلوق دیکھی جا رہی ہے، اللہ وہاں پر سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک پوسٹ مین کی ہے، جس کا یہ کام ہوا کرتا تھا، وہ ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں کی جو ڈاک ہوتی تھی، جو ان کے لیٹرز ہوتے تھے، وہ ان کو پہنچا کر آتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے آفس سے اس کو کال آئی، وہ گیا۔ اس دن موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا، بارش ہونے والی تھی، اس طرح کا موسم تھا۔ تو جب وہ وہاں پر گیا تو اس کے باس نے یہ کہا کہ یہ فلاں ایڈریس ہے، یہاں پر جا کر یہ کچھ ضروری پیپرز ہیں، یہ دے کر آنے ہیں اور تم ابھی نکل جاؤ اور جا کر دے آؤ۔ وہ جو پوسٹ مین تھا جب اس راستے پر گیا، وہ کافی زیادہ دور جگہ تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہ جو گھر تھا، وہ گھر دیکھنے میں بالکل سنسان اور ویران لگ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس گھر میں کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ جب اس نے 1 سے 2 دفعہ وہ ایڈریس دیکھا تو یہ وہی گھر بنتا تھا جہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کو بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ یہاں پر تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے، پھر میں یہاں پر کس کو یہ پیپرز دے کر جاؤں۔ 1 سے 2 دفعہ اس نے دروازے پر دستک بھی دی لیکن کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ یہاں پر میں ان کے گھر کے ڈور کے نیچے سے ہی ان کے جو پیپرز ہیں وہیں پر میں پھینک دیتا ہوں، جس طرح سے نیوز پیپر پھینک کر جاتے ہیں۔ اس نے وہ پیپرز ان کے ڈور کے نیچے سے جیسے ہی اندر کیے، اس کو اندر سے اس طرح سے آہٹ محسوس ہوئی جیسے اس گھر میں کوئی موجود ہے۔ اس نے باہر کھڑے ہو کر آواز بھی دینا چاہی لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے وہ واپس پلٹا، اس کو ایسا محسوس ہوا اس کے پیچھے کوئی چل کر آیا ہے۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا، جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں جیسے میں واپس پلٹنے لگا تو میرا نام لے کر مجھے کسی نے پکارا۔ میں نے پھر پیچھے چونک کر دیکھا کہ یہاں پر تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، پھر میرا نام کون پکار سکتا ہے۔ جب پیچھے پلٹ کر دیکھا تو اس گھر کا جو دروازہ تھا وہ تھوڑا سا ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا اس گھر کے دروازے کو کسی نے کھولا ہے۔ جب وہ غور کر کے دیکھنے لگا تو اس دروازے سے تھوڑا سا باہر جھانک کر کسی نے دیکھا۔ وہ جو آنکھیں تھیں بہت زیادہ ڈراؤنی تھیں، اس طرح سے وہ آنکھیں چمک رہی تھیں جیسے ان میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گیا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹنے لگا اس گھر کا پورا دروازہ کھل گیا۔
تو وہ کیا دیکھتا ہے، اس گھر کے دروازہ وہ جو کھلا تھا اس کے سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی جس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا تھا۔ اس کے سر کے بال کھلے ہوئے تھے اور سارے بال چہرے کے اوپر تھے۔ وہ چمکتی ہوئی آنکھیں اب بالکل سفید کلر کی ہو گئی تھیں اور وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کو اشارہ کر کے اپنے طرف بلا رہی تھی کہ یہاں پر آؤ، میرے پاس آؤ۔ وہ آدمی اتنا زیادہ ڈرا، وہاں سے اس نے بھاگنا شروع کر دیا، اور جب اپنے آفس وہ واپس پہنچا، جس بھی وہیکل پر وہ تھا، جب واپس پہنچا تو بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس نے یہ بات آ کر اپنے باس کو بتائی۔ اس کا جو باس تھا وہ اچھا انسان تھا، اس کو اس کی بات پر یقین آیا کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس نے اس کو لیو دے دی کہ تم کچھ دن ریسٹ کر لو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ شخص بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اس کو بہت زیادہ ڈراؤنے خواب بھی آنے لگ گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہی مخلوق اس کو بار بار نظر آتی ہے اور اسی گھر میں اس کا بسیرا ہے اور بار بار اس کو بلاتی ہے۔ پھر وہ کسی اللہ والے کے پاس گیا، دم وغیرہ کروایا تو ان کا یہ بتانا تھا کہ اس گھر میں آفت کا بسیرا ہے، اس گھر میں جنات تھے۔ اس وقت وہاں پر اس گھر کے مقیم نہیں تھے، اس لیے اس مخلوق نے تمہیں اپنا آپ ظاہر کیا کیونکہ تم بار بار اس کو بلا رہے تھے تو وہ تمہارے سامنے آ گئی۔ وہ شخص کہتا ہے اس کے بعد میں نے وہ جاب ہی چھوڑ دی۔ میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ اس جاب کو کنٹینیو کر سکوں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا۔ بزنس انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن کو وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، اللہ کبھی بھی کسی کے ساتھ ایسے معاملات نہ کرے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی رضوان شیئر کر رہے ہیں۔ رضوان کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے ماموں لوگوں کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ میرے ماموں جو ہیں ان کا جو گاؤں ہے وہ حیدرآباد، ہم لوگ حیدرآباد میں رہتے ہیں اور ان کا گاؤں اسی طرف بنتا ہے۔ میں ماموں کے گاؤں میں گیا ہوا تھا تو وہاں پر گرمیوں کا موسم تھا، مجھے بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی۔ میرے ماموں لوگوں کا جو گھر ہے وہ آج کل کے دور میں بھی کچا مکان ہے، مٹی کا گھر ہے ان کا۔ ان کے گاؤں میں جتنے بھی گھر ہیں سارے مٹی کے ہی ہیں، کچے مکان ہیں۔ وہ لوگ اپنے صحن میں سو رہے تھے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بہت زیادہ گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ ان کے گھر کا صحن کافی زیادہ بڑا تھا۔ میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور میں رات کے ٹائم سونے کے لیے ان کے چھت پر چلا گیا۔ اب ان کے گھر کا جو چھت تھا وہ بھی کافی زیادہ بڑا تھا اور ان کے گھر میں بھی بہت زیادہ درخت لگے ہوئے تھے، ان درختوں کی بھی کافی زیادہ چھاؤں ان کے چھت پر آتی تھی۔ جیسے میں اوپر آیا مجھے اوپر کا موسم بہت زیادہ اچھا لگا، بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جیسے میں وہاں پر چارپائی میں نے بچھائی اور میں لیٹ گیا، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا میری چارپائی کے پاس آ کر کوئی چیز گری ہے، باقاعدہ کوئی چیز گرنے کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھل گئی، جب میں نے دیکھا تو چارپائی کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ اس ٹائم سرپرائز ہوا کہ اتنی رات کو یہ پتھر کس نے پھینکا ہے۔ تبھی ان درختوں کی طرف سے میرے پاس پھر آ کر پتھر گرنے لگ گئے۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں نے یہ کہا کہ کون ہے وہاں پر، کون یہاں پر مجھے میری طرف پتھر پھینک رہا ہے۔ تو ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے اس درخت کے اوپر سے کسی نے نیچے چھت کے اوپر چھلانگ لگائی ہے، لیکن چھلانگ لگانے والا کوئی نظر نہیں آیا، قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اب جو ماموں لوگوں کا گھر تھا ان کے گھر میں لائٹس جل رہی تھی تو اوپر بھی روشنی آ رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا ان کے صحن میں بہت قداور سا کوئی سایہ ہے۔ میں چھت کے اوپر تھا، جیسے میں نے وہ سایہ دیکھا ایسا لگ رہا تھا جو ان کے صحن میں بلب جل رہا تھا اس کے آگے سے کوئی گزر کے گیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ کس کا شیڈو ہے۔ گھر کے سبھی لوگ سو رہے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا ان کے صحن میں ایک کونے پر نلکا لگا ہوا تھا، پانی کا ہینڈ پمپ تھا، اس کے پاس جیسے باقاعدہ کوئی گیا ہے اور وہ میں سایہ ہی دیکھ رہا ہوں، وہ سایہ چل پھر رہا تھا۔ اس نے باقاعدہ جا کر اس نلکے کو گیڑنا شروع کر دیا، اس کو چلانا شروع کر دیا۔ میں اوپر سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اور بہت زیادہ حیرت میں بھی تھا اور خوف زدہ بھی تھا کہ یہ کیا ماجرا یہاں پر، یہ کیسے ممکن ہے۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا میرے پیچھے آ کر کوئی کھڑا ہوا ہے۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پیچھے سفید لباس میں کوئی کھڑا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی آدمی ہے، اس کے سر کے اوپر باقاعدہ جیسے گاؤں کے لوگ پگڑی باندھتے ہیں وہ بھی باندھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ تم کون اور یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ میں اتنا زیادہ ڈر گیا کہ اس سے پوچھ رہا تھا، وہ بالکل میرے قریب تھا۔ تبھی اس نے زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا اور غائب ہو گیا۔ میں بہت زیادہ زور سے زمین پر گرا اور چیخیں مارتا ہوا نیچے بھاگا۔ جب نیچے آیا تو میرے چہرے کے اوپر وہ تھپڑ کا نشان بھی تھا، فنگر پرنٹس تھے میرے چہرے پر۔ سب گھر والے جاگ گئے
میں نے انہیں یہ ساری بات بتائی. اس طرح سے میں اوپر سو رہا تھا, میں نے سایہ بھی دیکھا, پھر مجھے کسی نے تھپڑ مارا اور وہ بہت زیادہ قداور کوئی آدمی تھا. تو پھر ماموں نے بتایا کہ ان کے جو گھر کے درخت ہیں, ان کے درختوں کا ایک مخصوص حصہ ہے جو باہر کی طرف ہے, جس کی چھاؤں ان کے گھر کے چھت پر آتی ہے. وہاں پر جنات کا بسیرا ہے. رات کے ٹائم وہ جنات اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ ان کو تنگ نہیں کرتے. ان لوگوں نے کبھی ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش نہیں کی. نہ ہی کبھی یہ لوگ رات کے ٹائم اپنے چھت پر جاتے ہیں. رات کے ٹائم وہ اوپر چلتے پھرتے تھے, اور باقاعدہ انہوں نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ رات کے ٹائم مغرب کے بعد آپ لوگوں نے چھت پر نہیں آنا. اسی لیے وہ لوگ اپنے صحن میں سوتے تھے. میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا, مجھے بہت زیادہ بخار بھی ہو گیا. اگلے دن ہی میں وہاں سے واپس آ گیا. میں بالکل بھی نہیں جانتا کہ کیسے وہ لوگ وہاں پر رہتے ہیں, اور ان لوگوں نے ہم لوگوں سے یہ بات بھی چھپائی ہوئی تھی. دوبارہ میں اپنے ماموں کے گھر تو جاتا ہوں, لیکن کبھی بھی ان کے گھر کی چھت پر دوپہر کے ٹائم بھی نہیں جاتا. میرے کزن بتاتے ہیں رات کے ٹائم اکثر سردی کے موسم میں اس درخت کے پاس سے کلیپنگ کی آواز آتی ہے, کوئی تالیاں بجاتا ہے, کبھی کبھی کسی کے کچھ گنگنانے کی آواز آتی ہے. یہی نہیں, وہاں پر مختلف کھانے پکنے کی خوشبو بھی آتی ہے. یہ ایک سٹوری تھی جو رضوان نے شیئر کی. بہت شکریہ رضوان آپ کا. لسنر, یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinwar57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. کیسا گزرا ہے آپ لوگوں کا رمضان المبارک, مجھے ضرور بتائیے گا. اپنی ڈھیروں دعا میں مجھے بھی یاد رکھا کریں. نوشین وائس آفیشیل 99 پر آج کے ویدر کا ولاگ میں نے پوسٹ کیا ہے. بہت خوبصورت موسم ہے, یہاں پر بارش بھی ہو رہی ہے, اس کو ضرور وزٹ کریے گا. اور جن لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ, اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.